قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ مطالعہ مسیحیت کورس کی ہماری یہ جو موضوع ہے وہ ہے بائبل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں۔ اس کی آج یہ تیسری نشست ہے۔ اس سے قبل 2 نشستیں ہو چکی ہیں اور اس کے اندر ہم تورات میں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں تھیں، ان زبور میں جو پیشگوئیاں تھیں ان کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج جو جس کتاب کو جو بائبل کی جو کتاب ہمارے سامنے پیشگوئیوں کے حوالے سے زیر بحث ہے وہ حضرت یسایہ علیہ السلام کا صحیفہ ہے۔ یہ حضرت یسایہ علیہ السلام جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر اسرائیلی نبی ہیں، اور جب ان کا زمانہ اس وقت کا زمانہ ہے جب بابل کے اوپر بخت نصر بادشاہ نے حملہ کیا تھا، تو کم و بیش یہ بنتا ہے 5ویں اور 6ٹھی صدی قبل مسیح کا زمانہ بنتا ہے۔ تو بہت بڑے یہ اسرائیلی پیغمبر ہیں اور انبیاء کبار میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ بائبل کے اندر جو انبیاء کرام علیہ السلام کے صحائف ہیں وہ 2 حصوں پر ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے انبیاء صغیر کا ہے اور دوسرا حصہ انبیاء کبیر کا ہے۔ تو ان کی جو کتاب ہے وہ انبیاء کبیر کے اس میں آتی ہے، اور یہ بہت بڑے اسرائیلی پیغمبر ہیں، اور ان کی جو کتاب ہے تو وہ اس میں بہت ساری جو ہے پیشگوئیاں ہیں، اور ان یسایہ کے صحیفے سے جو ہے عیسائی حضرات جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت جو ہے ثابت کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے یسایہ 53 جو ہے وہ ایک انتہائی چوک قسم کی دلیل اس کو جو ہے انتہائی چوک قسم کی دلیل سمجھتے ہیں یسایہ 53 کو۔ بہرحال یسایہ 53 ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ کلاس کریں گے کہ یسایہ 53 یسوع پہ صادق آتی ہے نہیں آتی۔ تو بہرحال تو یہ حضرت یسایہ علیہ السلام جو تھے میں نے بتایا تھا ان کا زمانہ جو ہے وہ بابل کی اسیری کے وقت کا زمانہ ہے، اور جب بخت نصر بادشاہ نے حملہ کیا تو یہ اس وقت جو ہے یہ موجود تھے، زندہ تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک نسب نامہ ہے تو اس کے اندر ایک بزرگ کا نام ہمیں ملتا ہے معاد بن عدنان کا۔ تو جب بخت نصر بادشاہ نے بابل کے اوپر حملہ کیا تو معاد بن عدنان اس وقت وہاں پہ فلسطین کے اندر موجود تھے یروشلم میں۔ تو بخت نصر بادشاہ نے یہودیوں کے ساتھ ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ تو جو ہے اس وقت جو تھے یہ حضرت یسایہ علیہ السلام نے اس کو بخت نصر بادشاہ کو خبردار کیا کہ بھائی تم باقی ساری قوم کو تو پکڑ سکتے ہو، نقصان پہنچا سکتے ہو، لیکن اس شخص کو کچھ مت کہنا، کیونکہ اس شخص کی جو ہے وہ نسل میں سے نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا، اور اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا۔ تو جو بخت نصر تھا وہ بہت ڈر گیا اور اس نے ان کو جانے دیا۔ تو یہ ایک تاریخی واقعہ حضرت یسایہ علیہ السلام سے جو ہے وہ ریلیٹ ہے، اور ایک مشہور مستشرق ہے کرسچن مستشرق ہے پروفیسر موسیو سیڈیو، تو اس نے اپنی کتاب تاریخ عرب کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ضمنی واقعہ تھا۔ ابھی ہم جو ہے یسایہ کی پیشگوئی کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، یسایہ کی کتاب کی جو 42واں باب ہے اور 42ویں باب کی 1 سے لے کے 8ویں تک یہ ہمارے سامنے ورسز موجود ہیں۔ ویسے تو پورا کا پورا باب ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کرتا ہے، لیکن یہ جو حصہ ہے یہ اس کی خاص اہمیت ہے۔ وہ خاص اہمیت کس لحاظ سے اگلی سلائیڈ میں انشاءاللہ آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں پہ حضرت یسایہ علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں۔ اب حضرت عیسیٰ، اگر عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ پیش گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، تو
यहाँ पे जो पहला लफ्ज़ है देखो मेरा खादिम, तो यहाँ पे खादिम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और ईसाइयों के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम तो खुद खुदा हैं, तो जो खुदा होता है वो खादिम नहीं होता। तो लिहाजा ये पेशगोई अपने आगाज़ में ही ईसा अलैहिस्सलाम के मुंतबक होने से इनकार कर देती है। और फिर हम कुरान करीम के अंदर देखते हैं तो हमें वहाँ पे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ठीक यही लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो अब्दी ही, अब्द माने भी यकीनन खादिम के ही हैं। और अगर आप अरबी बाइबल देखेंगे तो यसाया का जो अशाया की जो किताब है वहाँ पे उसके अल्फाज में यहाँ से शुरू हो रहे हैं हाजा अब्दी। तो एक मकाम ये है कुरान मजीद का जहाँ पे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द कह के मुखातब किया गया है, अब कह के जिक्र किया गया है उनका। दूसरा सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। तमाम तारीफें उस ज़ात के लिए हैं जिसने अपने खादिम पर, अपने बंदे पर किताब को नाजिल किया। तो अब जो है ये अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की सिफ़त रही है और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये ख़ास सिफ़त रही है। तो इसी सिफ़त का जो है यसाया की किताब के अंदर भी जो है ज़िक्र किया गया है। दूसरा, मेरा बरगज़ीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली। तो ये जो मेरा बरगज़ीदा जिससे मेरा दिल खुश है, ये भी जो है कुरान करीम की आयत का जो है वो मिज़ाक है। ये जो कुरान मजीद की आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके है वो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अगले और पिछले तमाम खताओं को, लफ्ज़ों को माफ़ फरमा दिया। वो आयत कौन सी है अबू दुजाना भाई, आप पढ़ के सुनाइएगा, मेरे ज़हन में नहीं आ रही है। माता अखरा, जी हाँ बिल्कुल। तो जिससे इंसान का दिल खुश होता है या जिससे किसी का दिल खुश होता है तो वो उसी के उसकी खताओं को भी छोड़ देता है बिल्कुल ना। तो वैसे हमारा तो अकीदा ईमान है कि अंबिया करम अलैहिस्सलाम से कोई खता नहीं होती। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से पूरी तरह राजी था। तो ये अल्लाह की रज़ा की जो है ज़ाहिर हो रहा है यहाँ से और कुरान मजीद की वर्ड से भी। जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली, वो कौमों में अदालत जारी करेगा। यकीनन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौमों के अंदर अदालत जारी की। और यहूदी खुद अपने मुकदमे लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूमत दी थी और जो है ताकत दी थी। तो जिसके बाद ताकत होती है वही कौमों में अदालत जाहिर करता है। जबकि इसके बरक्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो तो खुद पिलातुस गवर्नर की अदालत में पेश हुए थे। तो यसाया की किताब में जिस खादम का जिक्र है उसने कौमों में अदालत करनी थी, ना कि किसी की अदालत में पेश होना था। ठीक है, वो ना चिल्लाएगा, ना शोर करेगा, ना बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी। तो बिल्कुल ठीक यही हुआ। आप सलाम ने ना ही जो है कोई शोर होगा किया और ना ही जो है बाजारों के अंदर जो है वो शोर शराबा किया लोगों को मुतवज्जा करने के लिए, बल्कि एक, एक मुतदिल तरीके से और हिकमत बसीरत के साथ अपनी दावत को उन्होंने जारी रखा। वो मसले हुए सरकुंडे को ना तोड़ेगा और टमटमाती बत्ती को ना बुझाएगा, वो रास्ती से अदालत करेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल रास्ती के साथ अदल और इंसाफ के साथ जो है शरई अहकामात को, जो अल्लाह जो खुदा की बादशाहत थी उसको ज़मीन में नाफिज किया और बिल्कुल रास्ती से तमाम मामलात को, यानी इंतहाई दुरुस्ती के साथ जो है तमाम मामलात को पूरा किया। हत्ता कि जब कबीला मखजूम की औरत फातिमा ने जब चोरी की तो उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ काटने का हुक्म दिया। तो जो लोग थे वो हजरत वो जो है
حضرت اسامہ بن زید کو جو ہے سفارشی بنا کے لے کر آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اسے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ راستے سے عدالت کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ تو خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا جو ہے ان کی ہی عدالت، ان کی راستی اور ان کی صداقت جو ہے وہ عدل فاروقی کے نام سے مشہور ہے. تو یہ تو غلاموں کا حال ہے، تو پھر آقا کا حال کیا ہوگا؟ تو اچھا، وہ نہ ماندہ ہوگا نہ ہمت ہارے گا جب تک عدالت کو زمین پہ قائم نہ کر لے. جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے. وہ الذی، یہ جو سایہ کا جو مقام ہے یہ قرآن کریم کی آیت سے جو ہے بالکل مماثلت رکھتا ہے. سورہ فتح کے آخر میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. تو دیکھیں وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ اس کو تمام یظہرہ علی الدین کلہ کے تمام ادیان کے اوپر اس کے دین کو، اسلام کو غالب کر دے. یہاں پہ بھی یہ بات کی وہ ماندہ نہ ہوگا نہ ہمت ہارے گا جب تک عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے. اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اپنے مشن کے اندر ہمت نہیں ہاری. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 سال تک شعبہ ابی طالب کے اندر جو ہے سوشل بائیکاٹ کیا گیا. اپنے پورے سوسائٹی سے کٹ کے جو ہے 3 سال جو ہے فقر و فاقے کی حالت کے اندر گزارے. پھر طائف کے میدان کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے لہو لہان کیا گیا، لیکن وہاں پہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمت نہیں ہاری. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کی سازشیں کی گئی، اپنا گھر جو ہے گھر چھوڑنے سے، مکہ مکرمہ چھوڑنے سے مجبور کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت مکہ سے جب نکلے تو پیچھے دیکھ کے فرمایا کہ اے مکہ، تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن اگر تیری قوم مجھے نہیں نکالتی تو میں کبھی نہیں نکلتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری. اس کے باوجود بھی جو ہے مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، دبانے کے لیے کون سی سازش تھی جو نہ کی. پھر جب مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے ان مظالم سے تنگ آ کے، تو پھر جو مدینہ کے قبائل تھے ان کو دھمکیاں دی کہ تم ان کو نکال دو ورنہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے. کتنی جنگیں جو ہے وہ آ کے انہوں نے لڑی، حتیٰ کہ آخر میں جو ہے پورے کے پورے عرب کو متحد کر کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر آتے مقابلے کے لیے جو غزوہ احزاب ہے. اور اس کا نقشہ قرآن کریم میں اتنے ہولناک الفاظ میں کھینچا ہے کہ کلیجے منہ کے آ گئے، اور لوگ نبی سے دریافت کرنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو ایسے خطرناک حالات پیدا کر دیے کہ ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کے دم لیں گے. لیکن اس کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے کلمے کو، اپنے دین کو جو ہے بالکل غالب کیا اور اپنی عدالت کو جو ہے زمین پر قائم کیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اچھا، جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے. تو عیسائیوں کے مطابق تو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے ویسے شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، تو پھر جو ہے وہ کسی شریعت کا انتظار یہاں پہ بنتا ہی نہیں ہے. تو جب شریعت کا انتظار ہی نہیں ہے تو جو یہ مقام جو عیسیٰ علیہ السلام پہ منطبق بھی نہیں کیا جا سکتا. پھر جزیرے کی شریعت کے انتظار سے مراد یہ کہ تمام بر اعظموں کے اندر اس کی شریعت قائم ہوگی. اور آپ دیکھ لیں کہ 6 کے 6 بر اعظم کے اندر جو ہے روئے زمین پہ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جو جس میں مؤذن اشہد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہیں دے رہا ہوتا. تو اچھا، جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا، جس نے زمین کو جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے پھیلایا، اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے. یعنی خداوند خدا یوں فرماتا ہے، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیری حفاظت کروں گا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا، تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد و قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا. تو دیکھیں، میں نے تجھے صداقت سے بلایا ہے، یعنی میں نے تجھے سچائی کے ساتھ بھیجا ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سچے رسول تھے، اور جھوٹے رسول بھی آئے.
تو لیکن ان کے ساتھ صداقت نہیں کی. عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے جو ہے اپنے لوگوں کو خبردار کر دیا تھا کہ بہت سے جھوٹے آئیں گے اور تم ان سے خبردار رہنا. تو عیسائی عقل سے پیدل عیسائی اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اب کسی کے اوپر ایمان نہیں لانا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جھوٹوں سے جو ہے وہ روکا تھا, سچوں سے تو نہیں روکا تھا نا. تو آپ علیہ السلام سچے اور آپ کی صداقت کی گواہی خود جو ہے عیسائیوں کے جو ہے اسلاف نے دی ہے. تو اس کے بارے میں پہلی کلاس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. پھر میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا, تو ہاتھ پکڑنے سے مراد ہر وقت جو ہے مدد و نصرت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً اپنے نبی کی جو ہے ہر مقام پہ ہر جگہ مدد و نصرت فرمائی. حتیٰ کہ تلواروں کے بیچ میں جب ہجرت کی رات جب چاروں طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کافروں نے گھیر لیا اور گھر کا محاصرہ کر لیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی اپنے نبی کی حفاظت فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو کوئی ان کو دیکھ نہیں سکا, اور وہ مشرکین مکہ کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے وہاں سے نکل گئے. اور شیطان کڑا ہوا چیختا رہا کہ ان کو پکڑو, وہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. پھر جب ان کو ہوش آیا انہوں نے سر پہ ہاتھ مارا تو سروں پہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاک ڈال کے چلے گئے تھے. پھر غار ہرا کے اندر جب مشرکین مکہ بالکل قریب پہنچ گئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, حال یہ ہے کہ اگر وہ اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لیں تو ہمیں پالیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ ساتھ تھا تبھی تو یقین اس نے حفاظت کی. جبکہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے گت سمنی کے باغ میں دعا کر رہے تھے کہ باپ اے خداوند یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. تو خدا نے جو ہے ان کی بات نہیں مانی اور جو رومی اور یہودیوں نے جو ہے ان کو پکڑ کے صلیب پر لٹکا دیا. تو یہ خدا کی حفاظت تو نہیں ہوئی. اچھا, اس لیے کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانے سے چھڑائے. یہوہ میں ہی ہوں, یہی میرا نام ہے, میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد خودی مورتیوں کے لیے رواں نہ رکھوں گا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اندھوں کی آنکھیں کھولی. اندھوں سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو ہے جس کی آنکھیں نہیں وہ نابینا شخص, بلکہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت سے محروم ہے. تو جسے قرآن مجید کی آیت ہے من کان فی ہذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نابینا ہے دنیا کے اندر وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا, بلکہ جو ہدایت سے محروم ہے. تو یقیناً ہم دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ہی جو ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے اسلام قبول کر چکے تھے. تو وہ جو ہدایت سے محروم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے آنکھیں کھول دی. اور فتح مکہ کے موقع پہ تو جو ہے لوگ افواجن فوج در فوج جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوئے اور اسیروں کو قید سے نکالوں گا. وہ لوگ جو شیطان کی قید کے اندر تھے, جو شیطان کے اسیر بنے ہوئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قید سے رہائی بخشی, اور جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں انہیں قید خانے سے چھڑائے, یعنی شرک کا اندھیرا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے جو ہے ہدایت کی طرف جو ہے لے کر آئے. اور یہوہ میں ہی ہوں, یہی میرا نام ہے, میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اپنی ہم کھودی ہوئی مورتیوں کے لیے رواں نہ رکھوں گا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس وقت مکہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو اور وہ ان سب کی جو ہے وہ پرستش کرتے تھے. تو جو ہے توحید کا جو ہے دور دور تک کوئی نام نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کو جو ہے پاش پاش کر دیا, اور اس کے بعد جو ہے جلال جو تھا, جو عظمت تھی, کبریائی تھی, وہ صرف اور صرف اللہ کی رہی. اور باقی جتنے بھی معبودان باطلہ تھے ان سب کو جو ہے اس دن ختم کر دیا گیا. اللہ کے حرم کو, اللہ کے پاک گھر کو اس سے پاک کر دیا گیا. اس کے بعد آج تک 1400 سال میں اس گھر کے اندر جو ہے کسی دوسری جو ہے مورتی کے لیے جو ہے کوئی حمد نہیں ہوئی, بلکہ صرف اور صرف کبریائی, جلال, عظمت اور بڑائی صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے. اور صرف یہ بیت اللہ کے اندر نہیں ہوا بلکہ تمام جزیرہ عرب کے اندر جو ہے یہی معاملہ رہا. اچھا, اب آ جائیے جی اگلی سلائیڈ پر.
اچھا، اس پیش گوئی کی خاص بات یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص یہ جو تھے یہ مسلمانوں کے بہت بڑے ناظر تھے. تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ بھائی آپ نے جو ہم تورات کے اندر، تورات کے بھی عالم تھے، تورات و انجیل کے، تو ان سے پوچھا کہ بھائی تورات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی پیش گوئی ہے؟ تو انہوں نے اسی جو ہے وہ سایہ کا جو ہم نے مقام پڑھا ہے اسی کو انہوں نے دہرایا. تو الفاظوں میں جو ہے صرف تقدیم و تاخیر ہے تھوڑی سی، لیکن کم و بیش مفہوم سارا کا سارا وہی بنتا ہے. اور یہ بخاری شریف کی کتاب التفسیر میں کتاب التفسیر کی روایت ہے، اور اس کے اندر ہے کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا. تو دیکھیں یہ گواہی دینے والے کے جو اس میں الفاظ ہیں، خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا. تو صداقت سے جو آتا ہے وہی گواہی دیتا ہے. وہ بشارت دینے والا اور ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور میں ہی تیرا ہاتھ پڑھوں گا، میں ہی تیری حفاظت کروں گا. تو حفاظت کرنے والا بنا کے بھیجا. پھر آپ میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں. دیکھو میرا خادم، ٹھیک لفظ آ گیا، خادم اور بندہ. وہ میرا برگزیدہ جو ہے وہ خدا کا رسول ہی ہوتا ہے. تو برگزیدہ، وہاں پہ برگزیدہ کا لفظ ہے، یہاں پہ رسول کا لفظ ہے. میں نے آپ کا نام متوکل رکھا. متوکل سے مراد جو خدا پہ توکل رکھتا ہے، اور یہ اسی کا کم و بیش مفہوم ہے. میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی. تو جس کے اوپر خدا کی روح ہوتی ہے، روح القدس جس کے اوپر ہوتا ہے، روح القدس کی تائید جس کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہی اللہ پہ توکل کرتا ہے نا. تو نہ آپ بدخو ہیں، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے. بالکل ٹھیک یہی بات آ گئی. وہ نہ چلائے گا نہ شور کرے گا، کیونکہ یہ شور شرابہ اور ہنگامے جو ہے بدخو آدمی کرتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام عیوب سے مبرہ تھے. اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا، وہ راستی سے عدالت کرے گا. اچھا، وہ نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے، بلکہ معافی و درگزر سے کام لیں گے. دیکھ لیں کہ وہ راستی سے عدالت کرے گا. تو یہ ٹھیک اسی کا مفہوم بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک وہ ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر لے. تو بالکل ٹھیک وہی بات ہو گئی. وہ ماندہ نہ ہوگا، ہمت نہ ہارے گا جب تک عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے. جب تک وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرا لے. تو بالکل وہی بات آ گئی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کفی باللہ شہیدا. تو اللہ نے اپنے دین کو جو ہے غالب ہی کرنا تھا اسی کے لیے. اور 1400 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے جو ہے ان سے پیش گوئی کرا دی تھی کہ وہ نبی جو آئے گا وہ اس وقت تک نہ وہ تھکے گا نہ ہمت ہارے گا، اور عدالت کو زمین کے اوپر، اللہ کی حکومت کو زمین کے اوپر قائم کرے گا. بس اس کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو، بہرے کانوں کو، پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گا. ٹھیک یہی الفاظ جو ہے تورات کے اندر ہیں کہ تو اندھوں کو آنکھیں کھولے گا، اسیروں کو قید سے نکالے گا، اور اندھیروں میں بیٹھے ہوئے انہیں قید خانے سے چھڑائے گا. تو دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہی بہت سارے لوگ جو تورات و انجیل کے عالم تھے وہ بھی اس پیش گوئی سے یقیناً بخوبی واقف تھے. تبھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قبول کیا. یہ پیش گوئی بڑی اہم پیش گوئی ہے، کیونکہ جو ہے اس کی تصدیق جو ہے وہ ہماری علمی روایت بھی کرتی ہے. اچھا، اس سے جو آگے کی پیش گوئی ہے وہ اور مزید انٹرسٹڈ میں. ٹھیک ہے جی، اگلی سلائڈ پر آ جائیے. اچھا، یہ گزشتہ پیش گوئی کا ہی تسلسل ہے. گزشتہ پیش گوئی کے اندر ہم نے یسایہ 42ویں باب کی 1 سے لے کے 8ویں ورس کو ڈسکس کیا تھا. تو یہاں پہ اب ہم اس کو 9 سے لے کے 17 تک کو ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا دیکھو، پرانی باتیں پوری ہو گئی اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں، اس سے بیشتر کے واقع ہو میں تم سے بیان کرتا ہوں. یعنی حضرت یسایہ علیہ السلام یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ میں ایسی نئی باتیں تم کو بتا رہا ہوں جو ابھی واقع نہیں ہوئی، اور ان کے واقع ہونے سے پہلے میں تمہیں بتا رہا ہوں. اے سمندر پر گزرنے والوں، اس میں بسنے والوں، اے جزیروں اور ان کے باشندوں، خدا بند کے لیے نیا گیت گاؤ. نئے گیت سے مراد
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ تلبیہ بھی مراد ہو سکتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور اس سے جو ہے قرآن کریم بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ہے قرآن کریم بھی جو ہے پرانی کتابوں کے بنسبت ایک بالکل نئی کتاب ہے، جدید ہے، تو وہ نیا گیت اس کو کہنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ زمین پر سر تا سر اس کی ستائش کرو، یعنی پوری زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے تمجید، تقدیس، تسبیح بیان کرو۔ تو بالکل ٹھیک ہے، اس نبی کی آمد کے ساتھ جو ہے یہ پورا کا پورا جو ہے یہ سب پورا ہوا۔ اچھا، بیاباں اور اس کی بستیاں، کیدار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں۔ یہ کیدار جو ہے یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب نامے میں بھی جو ہے یہ نام آتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کیدار کا لفظ یہاں پہ موجود ہے، یعنی وہ نبی جو ہے وہ کیدار کی اولاد میں سے ہوگا۔ صلاح کے بسنے والے گیت گائیں، یہ کوہ صلاح جو ہے مدینہ کا مشہور پہاڑ ہے، تو آپ نقشے میں بھی اس کو جو ہے چیک کر سکتے ہیں۔ صلاح کے بسنے والوں نے یقیناً گیت گایا تھا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے، تو مدینہ کی بچیوں نے جو ہے طلع البدر علینا، یہ جو پورا کا پورا جو انہوں نے یہ شعر و اشعار پڑھے تھے، تو یہ کوہ صلاح کے رہنے والے ہی لوگ تھے، صلاح پہاڑ کے برابر میں رہنے والے اہل مدینہ، انہوں نے گیت گایا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکارا، پہاڑوں کی چوٹیوں کو جو ہے نعرہ تکبیر انہوں نے بلند کیا، وہ خدا بند کا جلال ظاہر کریں اور جزیروں میں اس کی ثنا خواری کریں۔ تو یقیناً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی جلال ظاہر کیا، اور شرک کو جو ہے وہ دھول چٹائی، جزیروں میں اس کی ثنا خوانی کریں، اور جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام جو ہے پوری دنیا کے جو ہے 6 کے 6 بر اعظم میں پہنچا، تو ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا ہوئی۔ خداوند بہادر کے نکلے گا اور جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے یقیناً یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاد کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نبی جو ہے وہ جنگ کرے گا، اور وہ نبی بہادر ہوگا، جنگجو ہوگا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 27 غزوات مبارک ہیں وہ اس آیت کی عملی تفسیر ہیں۔ وہ نعرہ مارے گا، ہاں وہ للکارے گا، وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا۔ تو یقیناً غزوہ بدر جو یوم فرقان جس کو قرآن کریم میں کہا ہے، تو اس کے اندر مسلمان جو ہے وہ پوری طرح جو ہے کفار پہ غالب آئے، اور فتح مکہ کے روز جو ہے وہ تو پورا کا پورا جو عرب قبائل تھے، پہلے جب وہ مکہ جو ہے وہ سینٹر جو تھا، مذہبی مرکز تھا، وہ فتح ہو گیا، تو باقی عرب قبائل بھی جو ہے جو دشمن ہوئے ہوئے تھے سارے کے سارے جو ہے مسلمان ان کے اوپر غالب آ گئے۔ میں بہت مدت سے چپ رہا، میں خاموش رہا، ضبط کرتا رہا، اور اب میں چلاؤں گا، ہانپوں گا، زور سے سانس لوں گا، پہاڑوں کیلوں کو ویران کر ڈالوں گا، ان کے سبزار کو خوش کروں گا، ان کی نزدیک کو جزیرے بناؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور جو کھودی ہوئی مورتیوں پر بھروسہ کر کے ڈھالے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے معبود ہو، وہ پیچھے ہٹیں گے اور بہت شرمندہ ہوں گے۔ تو ٹھیک فتح مکہ کے روز یہی ہوا کہ جتنے بھی جو لوگ تھے جو بتوں کو جنہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا، تو وہ سارے کے سارے اس دن جو ہے بہت شرمندہ ہوئے اپنی سابقہ زندگی پہ، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کی وحدانیت کو جو ہے قبول کر لیا، تو وہ اپنی سابقہ زندگی سے بہت شرمندہ ہوئے۔ امید ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اچھا جی، اگلی سلائیڈ پر آ جائیے۔ اچھا، دیکھو میرا خادم اقبال مند، یہ شاید 52 ہے۔ دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، وہ اعلیٰ برتر اور نہایت بلند ہوگا، جس طرح یہ دیکھیں یہاں پہ بھی دوبارہ خادم کا لفظ موجود ہے۔ اقبال مند سے مراد کہ وہ عظمت اور شان و شوکت والا ہوگا، تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ زمین کے اوپر 24 گھنٹے کوئی ایسی صدا خالی نہیں ہوتی جس میں مؤذن ان کا ان کے اقبال کا، ان کی عظمت کا اعلان نہیں کر رہا ہو۔ وہ اعلیٰ برتر اور نہایت بلند ہوگا۔ قرآن کریم میں فرما دیا ورفعنا لک ذکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک ذکر ہے وہ بلند کر دیا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
اور جس طرح بتیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، اسی طرح وہ بہت سی قوموں کو پاک کرے گا۔ تو یقیناً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کریم کے اندر جو ہے کہ افواج در افواج لوگ داخل ہوں گے، تو قوموں کی قومیں جب آ گئی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پاک ہو گئی، ان کے پچھلے سارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو یقیناً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے ذریعے اور توحید کے ذریعے جو ہے بہت سی قوموں کو پاک کیا۔ بادشاہ اس کے سامنے خاموش ہوں گے کہ جو کچھ ان سے نہ کہا گیا تھا وہ سمجھیں گے، جو کچھ انہوں نے سنانا تھا وہ سمجھیں گے، یعنی جو کچھ ان سے کہا نہ گیا تھا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شریعت تھی، تو جب ان کے سامنے بادشاہوں کے سامنے جب بادشاہ جو ہے وہ باج گزار بن گئے، سارے کے سارے جتنے بھی تھے، جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو سارے کے سارے جو بادشاہ تھے قیصر و کسریٰ جو ہے وہ مٹی میں مل گئے، ان کی شان و شوکت اور ان کی سلطنت اور جتنے بھی دوسرے تھے وہ سارے کے سارے جو حکومتیں تھیں وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے جو ہے تابع ہو گئی، سب کے سب جو ہے اللہ کے کلمے کے آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو ہے خاموش ہو گئے۔ اور فتح مکہ کے روز تو کوئی سامنے بولنے والا ہی نہیں تھا، مکہ کے اور عرب کے بڑے بڑے سردار اس دن جو ہے گردنیں جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ تو سردار جو ہے وہ اپنی قوم کا بادشاہ ہی ہوتا ہے، تو بڑے بڑے بادشاہ فتح مکہ کے دن جو ہے وہ خاموش ہو گئے تھے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی حقانیت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، نمبر 54 ہے، یہ بہت بڑا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو پورا کا پورا شامل نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ جن حضرات کے پاس بائبل ہے وہ بائبل کھول سکتے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، وغیرہ ورڈس تو میں نے پڑھنی ہے۔ تو اس کا جو آغاز ہو رہا ہے یہ اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے مکہ مکرمہ کی مناسبت سے ذکر ہے، جسے لکھا ہوا ہے، یہ پہلی ورس ہے، اے بانش تو بے اولاد تھی نغمہ سرائی کر، کیونکہ تو خوشی سے چلائے گی اور زور سے چلا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد زیادہ ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر مکہ مکرمہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے وادی غیر ذی زرع، تو یعنی حضرت غیر ذی زرع یعنی ایسی جگہ جو بالکل ویران اور بیاباں ہو، جہاں پہ کھیتی باڑی نہ ہوتی ہو۔ تو جو زمین جس کے اوپر کھیتی باڑی نہ ہو سکے وہ زمین ایک طرح سے بانجھ ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو کلٹیویٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو کلٹیویٹ زمین نہیں کرے وہ ایک طریقے سے بے اولاد ہی ہے نا۔ تو یہاں پہ مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے مکہ کی سرزمین، اے وادی غیر ذی زرع، تو نغمہ سرائی کر، کیونکہ وہ آنے والا جو ہے تیرے اندر ہوگا، تجھ سے آئے گا۔ اور پھر خدا بند فرماتا ہے کہ بے کر چھوڑی ہوئی کی اولاد زیادہ ہے۔ تو بی بی ہاجرہ جو تھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں پر چھوڑ کر وہاں پر تشریف لے گئے تھے، تو وہ بالکل بے آسرا، بے یار و مددگار، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسرے پہ جو ہے یہاں پر موجود تھی۔ تو اور دوسری طرف جو ہے وہ بی بی سارہ تھی جو بنی اسرائیل کی جو دادی محترمہ ہیں، اور وہ ہماری بھی دادی ہی ہیں، کیونکہ ہم بھی جو ہے ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عہد کے اندر شامل ہیں۔ تو جو بی بی ہاجرہ تھی ان کو بے کس چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو بنی آج بھی آپ دیکھ لیں، ہم نے جو مطالعہ یہودیت کا جو کورس کیا تھا اس کے اندر ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا تھا کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں میں سے کس کی اولاد زیادہ ہوئی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ آج بھی جو ہے انکاؤنٹیبل ہے، جبکہ جو بنی اسرائیل ہے، جو جیوش ہے، وہ آج پوری دنیا کے اندر ان کی تعداد چند کروڑ سے زیادہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو بیکس چھوڑی ہوئی کی اولاد تھی، بی بی ہاجرہ کی اولاد جو مکہ میں آباد ہوئی، وہ بہت زیادہ ہوگی، اور یقیناً وہ بہت زیادہ ہوئی۔ اچھے اپنی خیمہ گاہ کو وسیع کر دے، اپنے مسکنوں کے پردے پھیلا، دریغ نہ کر اپنی ڈوریاں لمبی اور اپنی میخیں مضبوط کر۔ تو یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو مکہ کی وادی ہے
ان قریب اس کے اندر پوری دنیا سے لوگ جو ہے امڑ کر آئیں گے، تو لہٰذا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا جو خیمہ گاہ ہے، یعنی اس کے جو مقدس جگہ ہے وہ بہت وسیع ہو جائے گی، اور اس کے مسکن کے پردے بہت پھیل جائیں گے، اور اپنی جو ہے وہ میخیں مضبوط کر لیں، کیونکہ دور دور سے لوگ آ کے یہاں پر بسیرا کریں گے۔ اس لیے کہ تیسری ورس سے اس لیے کہ تو دانی اور بائیں طرف بڑھے گی، تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی اور ویران شہروں کو بسائے گی۔ تو دیکھیں مسلمانوں نے کتنے شہروں کو جو ہے بسایا، آباد کیا۔ بغداد کا شہر جو ہے مسلمانوں کا بسایا ہوا ہے، اور بھی جو ہے بہت سارے شہر جو ہے مسلمانوں نے آباد کیے۔ تو مکہ جو شہر ہے آج آپ دیکھیں کس قدر وسیع ہو چکا ہے، اور تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی۔ تو یقیناً جو مسلمان ہیں، جو مکہ کی وادی سے جن کا روحانی اور ایمانی تعلق ہے، تو در حقیقت یہ مکہ کی نسل ہے، تو یہ قوموں کی وارث ہوئی، اور قوموں کی قوم جو ہے قوموں کے جو ہے تخت کے تخت انہوں نے رکھ دی ہے۔ اور پھر یہ اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ اسلام جہاں پہ بھی گیا ہے وہاں پر یہ لوگوں کے دلوں کے اندر رچ بس گیا، اور جو ہے انہوں نے کوئی پیروپگنڈا کرنا نہیں پڑا، اور جو ہے وہاں کے لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، کوئی تلوار نہیں اٹھانی پڑی۔ تو آپ یہ دیکھیں، ہم جو بر صغیر پاک و ہند کے جو لوگ ہیں، جو کال دراوڑ نسل کے لوگ ہیں، تو ہمیں جو ہمارے باپ دادا کے باپ دادا، ہمارے نسلوں کے اندر جو ہے ہمارے باپ دادا کے اندر کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جو کنورٹ ہوا ہوگا، کیونکہ ہم تو نسل عرب نہیں ہے، تو ہم کیسے مسلمان ہو گئے؟ اب ویسے تو ہم جو ہے وہ نسلی مسلمان ہیں، لیکن ہمارے باپ دادا کے اندر کوئی تو کوئی جو ہے کنورٹ ہوا ہوگا نا، یا پھر ضروری تو نہیں ہے اور ایسا پاسبل بھی نہیں ہے کہ ہم میں سے جو بھی ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ عربوں کی اولادیں ہوں۔ تو دنیا کے اندر اسلام جہاں پہ بھی گیا ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر راسخ ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ ایسا راسخ ہوا کہ پھر وہ نکل نہیں سکا۔ یہ امید ہے کہ بات کلیئر ہوگی، میں زیادہ بات کو جو ہے وہ پھیلا رہا نہیں ہوں، تو اس وجہ سے میرے کو بات کرنے میں بھی تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے کہ میں کون سی بات آپ کے سامنے رکھوں کون سی نہیں رکھوں، کیونکہ یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے۔ اچھا، خوف نہ کر اور تو پھر پشیماں نہ ہو اور تو نہ گھبرا، کیونکہ پھر تو رسوا نہ ہوگی۔ یعنی مکہ مکرمہ جو بت پرستی لوگوں نے وہاں پہ بت پرستی اور شرک شروع کر دیا تھا، یہ ایک مقدس گھر کی رسوائی کی توہین تھی۔ تو یہاں پہ جو ہے مکہ شہر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ نبی آ جائے گا تو یہ پھر شہر رسوا نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں سے شرک کا دور دورہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، اس کا نام رب الافواج ہے، اور وہ تمام روئے زمین کا خدا ہے۔ اچھا، میں نے ایک دم کے لیے تجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن رحمت کی فراوانی سے تجھے لے لوں گا۔ یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ یہ مکہ کی وادی کے اندر جو شرک اتنا عام ہو گیا تھا کہ جو ہے صدیوں تک جو ہے یہاں پہ شرک رہا ہے، تقریباً 150 200 سال تک۔ تو 150 200 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا کہ وہ لوگوں کو جو ہے اللہ کی طرف بلائے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا تھا شرک کے اندر۔ لیکن ایک دم اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے رحمت للعالمین کو اس وادی کے اندر بھیج دیا۔ اچھا، اچھا اب آگے ہے۔ اچھا، خداوند فرماتا ہے پہاڑ تو جاتے رہیں گے، ٹیلے ٹلتے جائیں گے، لیکن میری شفقت تجھ پہ سے کبھی نہیں جائے گی، اور میرا صلح کا عہد نہ ٹلے گا۔ تو دیکھ لیں، اب یہ جو ہے وہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ یروشلم کے بارے میں ہے، تو یروشلم تو جو ہے بار بار تباہ ہوا ہے، اور یسایہ نبی کے بعد بھی جو ہے یروشلم کے اوپر جو ہے قومیں آتی رہی ہیں، اور یہ شہر جو ہے برباد ہوتا رہا ہے۔ لیکن مکہ شہر جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت جو ہے اس کے اوپر قائم و دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صلح کا، امن کا، سلامتی کا جو اس شہر کے ساتھ عہد کیا تھا وہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ اچھا، اچھا، چلے یہ باب جو ہے مکمل ہو گیا۔ اچھا، اگلی سلائیڈ پر آ جائیے جی۔
नसाया का बाब नंबर 60 है। अच्छा, ये भी जो है बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और ये भी जो है पूरा का पूरा बाब ही जो है ये पढ़ने से ताल्लुक रखता है। 12 इसका यहाँ पे मुख्तसर जायजा लेते हैं। अच्छा, ये बाब नंबर 60 है। उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया है, खुदावंद का जलाल तुझ पे जाहिर हो। और अपनी आंखें उठा कर चारों तरफ देख, वो सब इकट्ठे होते हैं, तेरे पास आते हैं। तेरे बेटे दूर से आएंगे और तेरे बेटियों को गोद में उठा कर लाएंगे। तो ये जो है हज की तरफ इशारा है यहाँ पर ना। हज का जो है बाइबल के अंदर हमें दो जगह मिलता है। एक बार एक जगह पे जो है ये तौरात में या ओल्ड टेस्टामेंट में, और एक जगह न्यू टेस्टामेंट के अंदर। तो इंशाल्लाह जो है हम दोनों जगह जो है इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो तेरे बेटे दूर दूर से तेरे पास आएंगे। तो आप ये देखें कि यरूशलेम के अंदर जो सॉरी यरूशलेम नहीं, मक्का के अंदर पूरी दुनिया से जो है, जो हरम के बेटे हैं, जो मुसलमान हैं, अहले ईमान हैं, मोमिनीन हैं, सारे के सारे दूर दूर से जो है मक्का की तरफ जो है आते हैं। अच्छा, तब तू देखेगी और मुनव्वर होगी, तेरा दिल उछलेगा, कुशादा होगा, क्योंकि समंदर की फरावानी तेरी तरफ फिरेगी, कौमों की दौलत तेरे पास फराहिम होगी। यानी जितने भी मुसलमान हैं तो वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे खर्च करते हैं। तो ऐसी बात है, वो अपने अपने इलाकों से दौलत लेकर आते हैं, यहाँ पे कुर्बानियाँ करते हैं और अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करते हैं, सदका खैरात करते हैं। फिर ऊँटों की कतारें, मदियान और ईफा की साड़नियाँ इर्द गिर्द बेशुमार होंगी, और वो सब सभा से आएंगे, सोना और लोबान लाएंगे, खुदावंद की हमद का ऐलान करेंगे। तो देखें, ये ऊँटों का इशारा है, ऊँटों की तरफ जो है ये इशारा किया गया है। तो 1 मिनट वेट कीजिए। था कि हाँ, ऊँटों की कतारें और मदियान और ईफा की सांडनियां इर्द गिर्द बेशुमार होंगी। तो ये मदियान और ईफा जो है ये सईदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम हैं, वो बाइबल के अंदर मौजूद हैं। ये गालिबन सिमुएल की किताब में लिखे हुए हैं ये। अच्छा, वो सब सबा से आएंगे, सबा यमन की तरफ से, सोना और लोबान लाएंगे, खुदावंद की हमद का ऐलान करेंगे। तो खुदावंद की हमद का ऐलान यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो ये मदियान और ईफा ये सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है। यानी अ, औलाद इस्माइल एक मजबा के ऊपर आएगी, ये खुदा के घर की तरफ आएगी, वो ऊँटनियाँ लेकर आएगी, वो अपने सांडनियाँ लेकर आएंगी कुर्बानी के लिए। और वो जो है अल्लाह तबारक व तआला की हमद का ऐलान करते हुए आएंगे। और फिर जो है वो केदार की सब भेड़ें तेरे पास जमा होंगी। केदार जिसे भी पीछे भी आया था, केदार का नाम कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो फर्जंद थे। और नयाबूत के मेंढे तेरी खिदमत में हाजिर होंगे। नयाबूत जो है ये भी इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है। और वो मेरे मजबा पर मकबूल होंगे, यानी वो सब आके जो है
یہ قربانیاں چڑھائیں گے اور میں ان قربانیوں کو قبول کروں گا۔ تو دیکھیں حج کے موقع کے اوپر جو ہے لاکھوں مسلمان حرم کے اندر آ کے قربانی کرتے ہیں، اور جو ہے ان کی قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور میں اپنی شوکت کے گھر کو جلال بخشوں گا۔ تو شوکت کے گھر کا اگر ہم عربی ترجمہ کریں تو ٹھیک ٹھیک بیت الحرام ترجمہ بنتا ہے۔ تو یہ مسجد حرام کی طرف جو ہے باقاعدہ نام تک موجود ہے کہ اس نبی کی جو مسجد ہوگی وہ مسجد حرام ہوگی، اور اس کو اللہ اور جلال بخشے گا۔ تو جتنے مسلمان آتے ہیں وہ اللہ کی کبریائی کرتے ہیں، اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، اللہ کے آگے رکوع کرتے ہیں، اس پاک گھر کا طواف کرتے ہیں، تو یہ جو ہے اللہ کے گھر کو جلال بخشنا ہوا ہی نہیں ہوا۔ جبکہ اس کے برعکس جو ہے یروشلم کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میری ایک عیسائی سے بحث ہو گئی، واٹس ایپ کے اوپر ہم اسٹیٹس لگاتے ہیں، پوسٹیں وغیرہ، پچھلے دنوں ہم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے پوسٹنگ کر رہے تھے، تو وہ عیسائی اس کو بھی ہماری پوسٹیں پہنچ رہی تھی، تو بھائی اس میں جو ہے وہ چڑ گیا، وہ کہنے لگا کہ یہ تو جو ہے یروشلم کے بارے میں لکھا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی کون کہہ رہا ہے یروشلم کے بارے میں لکھا ہے؟ تو یہ یروشلم یہ اولاد اسماعیل کب جو ہے اپنی اونٹنیاں اور یہ لے کے جو ہے وہاں پہ گئی ہے یروشلم، تو اب وہ آئے بائے شائع کرنے لگا۔ تو پھر بولا کہ جب یسوع دوبارہ آئے گا جو ہے وہ تو مستقبل کے اندر یہ سب پورا ہوگا۔ پتہ نہیں بھائی وہ مستقبل کب آئے گا۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے جس کا ہم کو علاج نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ کون ہے جو بادل کی طرح اڑے چلے آتے ہیں جیسے کبوتر اپنے کعبوں کی طرف؟ تو یہ جو اہل ایمان جو حالت احرام کے اندر جو ہے جوگ در جوگ ہے حرم کی طرف آتے ہیں، تو ان کی طرف اشارہ جیسے کبوتر اپنے کعبہ کی طرف، کہ کبوتر جو ہے کہیں پہ بھی ہو دنیا اندر، لیکن وہ بالآخر اپنے آشیانے پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک مسلمان کا جو ایمان کا اور محبت کا جو مرکز ہے وہ بیت اللہ ہے۔ تو مسلمان جہاں پہ بھی ہو کبوتر کی طرح، وہ کبوتر کے لباس میں، سفید لباس میں، وہ اپنی کعبہ کی طرح اپنے محبت کے مرکز کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ یقیناً جزیرے میری راہ دیکھیں گے، ترسیس کے جہاز پہلے آئیں گے، تیرے بیٹوں کو چاندی اور سونے سمیت دور سے تمہارا خداوند قدوس کا نام لائیں گے، کیونکہ اس نے تجھے بزرگی بخشی ہے۔ بیگانوں کے بیٹے تیری بیمار بنائیں گے اور ان کے بادشاہ تیری خدمت گزاری کریں گے۔ بیگانوں سے مراد ایسی قومیں جو عرب نہیں ہوں گی، یعنی غیر عرب قومیں آ کے جو ہے اس گھر کی خدمت کریں گی۔ تو آپ یہ جو آل سعود ہے، آل سعود سے پہلے جو بیت اللہ کی جو توسیع ہوئی تھی وہ عثمانیوں نے کی تھی، جو ترک ہے، اور اس سے پہلے بھی جو ہے مختلف توسیع ہوتی رہی ہے۔ تو ترک جو تھے وہ عربوں کے مقابلے میں تو بیگانی ہی تھے نا، تو انہوں نے آ کے حرم کی جو دیواریں بنائی، بادشاہ تیری خدمت گزاری کریں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک جتنے بھی مسلمان حکمران گزرے وہ سب جو ہے اس گھر کے خادم رہے ہیں، اور آج بھی جو سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں وہ بھی جو ہے اس گھر کو اپنے آپ کو خادم حرمین شرفین کہتے ہیں۔ چنانچہ اچھا، تیرے پھاٹک ہمیشہ کھلے رہیں گے، وہ دن رات کبھی بند نہیں ہوں گے۔ دیکھیں 1400 سال سے جو ہے حرم کے دروازے جو ہے کھلے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ رحم کرے ان بدبخت حکمرانوں پہ کہ انہوں نے جو ہے کرونا وائرس کے حوصلے کی وجہ سے جو ہے اللہ کا حرم بند کر دیا۔ بہرحال اس کے اوپر کہنے کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اچھا، لبنان پہ جلال تیرے پاس آئے گا، سرو سروور ہم دیوار سمائیں گے، میرے مقدس کو آراستہ کریں گے، تو تیرے غارت گروں کے بیٹے تیرے سامنے جھکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی تیرے جو دشمن ہوں گے، تیرے دشمنوں کے بیٹے جو ہے وہ ایمان لے کر آئیں گے، وہ جو ہے اس گھر کے سامنے جھکیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو اہل طائف تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر مارے، وہ جو ہے اس گھر کے آگے جھکے، اور یہ جو تاتاری تھے جن کے بارے میں مالے کا 5 بار مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو یہ تو مسلمانوں کے غارت گر تھے، لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایمان کی نعمت بخش دی، تو یہ خود اس گھر کے جو ہے آگے جو ہے اپنی جبین نیاز جھکانے والے بن گئے۔ تیری تحقیر کرنے والے سب تیرے قدموں پہ گریں گے۔ تو یعنی بیت اللہ کی جو بھی تحقیر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ذلت ہے ہی ہے۔ اور وہ تیرا خداوند کا شہر اسرائیل کی قدوس کا صہیون دیکھیں گے۔
اچھا، اس لیے کہ تو ترک کی گئی، تجھ سے نفرت ہوئی. یعنی یہ جو علاقہ تھا یہ پورا کا پورا اتنا بنجر اور ویران علاقہ تھا، نہ یہاں پہ پانی تھا، نہ یہاں پہ کھانے کے لیے کچھ ملتا تھا. تو یہاں پہ آدمی کیسے زندہ رہتا؟ تو اس لیے یہاں پہ کوئی جاتا نہیں تھا. یہ لوگوں کی نظر میں متروکہ علاقہ تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت جو ہے اس کو پوری دنیا کا مرکز بنا دیا. تیرے سب لوگ راست باز ہوں گے، وہ ابد تک ملک کے وارث ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارا کا سارا جو ہے بہاران کی پورا کا پورا جو ہے اس کے متعلق. ابھی میرے خیال میں یہیں تک جو ہے یہ کافی ہے. تو یہ کہ اب انجیلی آگے جو ہے انجیلی پیش گوئیاں شروع ہو رہی ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ کل سے رکھیں گے. تو آج کی کلاس کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں تو آپ کر سکتے ہیں.